بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر میں تشریف فرما تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے بالکل پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ ان تینوں حضرات کے آنے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے۔ اتنے میں دستک ہوئی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ان کے آنے کا جیسے ہی پتہ چلا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی مبارک پنڈلیوں کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، عائشہ تھوڑا دور ہو کر بیٹھ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تمام گفتگو کرنے کے بعد تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے میرے والد کے آنے پر اور دیگر صاحبان کے آنے پر تو کوئی اہتمام نہیں فرمایا، لیکن جیسے ہی عثمان آئے آپ نے ایک خصوصی تکلف اور اہتمام فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اگر میں عثمان کے آنے پر اسی انداز میں بیٹھا رہتا اور تم میرے اتنا ہی قریب بیٹھی رہتی تو عثمان جو بات کرنے کے لیے آئے تھے حیا کی وجہ سے وہ بات کہہ بھی نہ پاتے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حیادار تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کی اس صفت اور وصف کا بالخصوص احترام فرماتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ بنو امیہ زمانہ جاہلیت میں بھی نہایت معزز خاندان سمجھا جاتا تھا اور قریش کے خاندانوں میں بنی ہاشم کے سوا ان کے مقابل کوئی نہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت نبوی کے 47 سال پہلے ہوئی۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا اور اس میں آپ اپنی دیانت داری اور راست بازی کی وجہ سے نہ صرف بہت مشہور تھے بلکہ انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ نے اتنی ترقی حاصل کر لی تھی کہ قریش کے دولت مند ترین لوگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا۔ آپ کو آپ کی دولت و ثروت اور آپ کی فیاضی و سخاوت کی وجہ سے غنی کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی قریبی دوستی تھی۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کیا تو اس کے بعد انہوں نے جن لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب حضرت عثمان کے خاندان والوں کو ان کے قبول اسلام کا علم ہوا تو ان کے چچا نے ان کو باندھ کر اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ کچھ دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زیادتیوں کو برداشت فرماتے رہے، لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرما دی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور یہ کہ مکہ میں جو مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان کو جا کر فتح کی خوشخبری بھی سنا دیں اور انہیں بتا دیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ مکہ میں
اپنے دین کو ایسا غالب فرمائیں گے کہ کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے کمزور مسلمانوں کو ایمان پر مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت سے روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریب ایک مقام پر ان کا قریش کی ایک جماعت پر سے گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتاؤں کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عثمان نے ویسے ہی ان لوگوں کو دعوت دی۔ ان کی دعوت کے جواب میں قریش مکہ نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ ابان بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر مکہ لے گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ تشریف لے گئے تو نظروں کے سامنے بیت اللہ شریف تھا، جس کے طواف کی حسرت میں سب مسلمان وہاں آئے تھے۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، البتہ عثمان اگر تم چاہو تو عمرہ کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا عمرہ نہ کریں اور میں کر لوں؟ اور پھر مقام حدیبیہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عثمان کس قدر خوش قسمت ہیں کہ سب سے پہلے حرم کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ خیال سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک میں طواف نہ کر لوں عثمان بھی نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور کے کامل اعتماد کی واضح نشانی ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے ہجرت کرنے کا اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ان کی خیر خبر آنے میں دیر ہو گئی۔ بالآخر قریش کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے داماد کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ حضور نے استفسار فرمایا تم نے ان دونوں کو کس حال میں دیکھا؟ اس عورت نے جواب دیا میں نے عثمان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک کمزور سے گدھے پر سوار کر رکھا ہے اور خود اس گدھے کو پیچھے سے ہانک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا یا اللہ ان دونوں کے ساتھ رہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوط علیہ السلام کے بعد پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت عثمان سے اس حال میں ملاقات ہوئی کہ حضرت عثمان انتہائی پریشان اور مغموم حالات میں بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے کہا اے عثمان کیا حال ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صدمہ مجھ پر گزرا ہے کسی پر نہ گزرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی انتقال کر گئیں، جس بنا پر آپ کا اور میرا سسرالی رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، جبریل نے مجھ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا ہے کہ میں رقیہ کی جگہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح اسی مہر کے عوض تمہارے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے بعد اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اور پھر بعد میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان اگر میری اور لڑکی بھی ہوتی تو میں وہ بھی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا، اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتیں اور ایک ایک کر کے مرتی جاتیں تو میں سب کی سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ عبد الرحمن بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے غالباً حج کے موقع پر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی اور اتنی لمبی نماز پڑھ لی کہ یہ خیال ہوا کہ اب اس میں مجھ سے کون سبقت لے جائے گا۔ اتنے میں اچانک ایک شخص آیا اور اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پھر جب اس نے دوبارہ ایسا کیا تو میں نے دیکھا کہ یہ حضرت عثمان تھے۔ میں فرط ادب سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ حضرت عثمان میری جگہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے یوں نماز پڑھی کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ ڈالا اور پھر واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ کے لیے پینے کے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ ایک مرتبہ آپ اس کنویں کے دہانے پر بیٹھے اپنی انگلی میں انگوٹھی کو گھما رہے تھے۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط پر مہر ثبت کرنے کے لیے بنوا رکھی تھی۔ بعد ازاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بطور مہر استعمال کیا۔ آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسے استعمال کیا، اور اب یہ انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ آپ اسے اپنی انگلی میں گھما رہے تھے کہ یہ اچانک ہاتھ سے نکل کر کنویں میں جا گری۔ لوگوں نے کنویں میں انگوٹھی کو بہت تلاش کیا، یہاں تک کہ کنویں کا پورا پانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکلوا دیا، لیکن پھر بھی انگوٹھی نہ مل سکی۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی یہ انگوٹھی لا کے مجھے دے گا اسے بھاری رقم انعام کے طور پر دی جائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مبارک انگوٹھی کے گم ہو جانے کا بہت رنج و افسوس تھا اور ہر وقت اسی کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے، لیکن جب تلاش بسیار کے بعد بھی وہ انگوٹھی نہ مل سکی، ہر طرف سے مایوس ہو گئے، تو پھر آپ نے اس جیسی ہی چاندی کی ایک انگوٹھی بنانے کا حکم دیا۔ جو انگوٹھی بنوائی اس میں بھی بعینی ہی محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا، لیکن آپ کو اصلی انگوٹھی کے گم ہو جانے کا ہمیشہ افسوس رہا۔ تاہم بعد میں جو انگوٹھی انہوں نے بنوائی، جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو نامعلوم کیسے وہ انگوٹھی بھی لاپتہ ہو گئی۔ ایک مرتبہ 4 دن تک اہل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانا میسر نہ آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرمایا، کھانے کی کوئی چیز ہے؟ سیدہ نے عرض کیا، کہاں سے ملتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی دیتے ہیں آپ ہی کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وضو فرمایا اور مسجد میں نوافل پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز کی جگہ تبدیل فرما لیتے تھے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور اجازت طلب کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ عثمان کو آنے کی اجازت نہ دوں، پھر یہ خیال کر کے کہ یہ مالدار صحابہ میں سے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک کچھ خیر پہنچانے کا ارادہ فرمایا ہو، لہٰذا میں نے انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان نے مجھ سے حضور کا حال دریافت کیا۔ میں نے جواب دیا، 4 یوم سے اہل بیت رسالت نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو کر بولے، اس دنیا پر افسوس، اے مومنوں کی ماں، آپ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ آپ ایسے مشکل حالات سے گزریں لیکن مجھے مطلع نہ کریں، نہ عبد الرحمن بن عوف کو، نہ ثابت بن قیس کو، یا ان جیسے کسی بھی مالدار صحابی سے ذکر کر دیتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر واپس لوٹ گئے۔ کئی اونٹ، آٹا، گیہوں، کھجوریں اور سالم بکرا
ما 100 درہم کے پیش کر دیا۔ پھر کہا لیکن یہ کھانا تو دیر سے تیار ہوگا، میں آپ کے لیے پکا ہوا بھی لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ گئے اور فوری طور پر روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت لائے اور کہا آپ بھی کھائیے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیجیے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قسم دی کہ آئندہ جب بھی ایسی صورتحال پیش آئے مجھے ضرور مطلع فرمائیے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ شریف میں تشریف لائے اور دریافت کیا، اے عائشہ میرے جانے کے بعد تم کو کچھ ملا؟ سیدہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا ملا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، آٹا، گیہوں، اونٹوں پر لدی کھجوریں، درہم کی تھیلی، سالم بکرا اور بہت سا بھنا ہوا گوشت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کس نے دیا؟ سیدہ نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ سب کچھ دے کر گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں کہ آئندہ جب بھی کچھ ایسا موقع آئے انہیں ضرور اطلاع کی جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ شریف میں نہیں بیٹھے بلکہ مسجد میں واپس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے۔ لوگوں کو سخت بھوک کی مشقت اٹھانا پڑی جس کی وجہ سے میں نے مسلمانوں کے چہروں پر پریشانی کے آثار جبکہ منافقوں کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، اللہ کی قسم سورج غروب ہونے سے پہلے ہی اللہ تم لوگوں کے لیے رزق بھیج دیں گے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ضرور پوری ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 اونٹنیاں کھانے کے سامان سے لدی ہوئی کہیں سے خریدیں اور ان میں سے 9 اونٹنیاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دیں۔ جب حضور نے یہ اونٹنیاں دیکھیں تو آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آئیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عثمان نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر محسوس ہونے لگے، اور دوسری جانب منافقوں کے چہروں پر غم اور پریشانی ظاہر ہونے لگی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اتنے اوپر اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی زبردست دعا کی کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی کے لیے ایسی دعا کرتے ہوئے سنا۔ مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ تمام شہر میں صرف ایک کنواں بئر روما تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا اور اس یہودی نے اپنے کنویں کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصیبت کو رفع کرنے کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دینا چاہا، لیکن یہودی صرف نصف حق فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نصف کنواں 12,000 درہم میں خرید لیا اور یہ شرط قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے یہ کنواں مخصوص رہے گا۔ جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن تک کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اب تو اسے کنویں سے کچھ نفع حاصل نہیں ہو رہا، تو وہ حضرت عثمان کو بقیہ نصف بھی فروخت کرنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 درہم میں باقی کا آدھا بھی خرید کر اسے عام مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ اس طرح اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم کا یہ پہلا نظارہ تھا
جس نے توحید کے تشنہ لبوں کو سیراب کیا۔ 9 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اس کا تدارک ضروری تھا، لیکن یہ نہایت عسرت اور تنگی کا زمانہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس معاملے میں سخت تشویش ہوئی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگی سامان لانے کے لیے زر و مال سے اعانت کی ترغیب دلائی۔ اکثر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق رقمیں پیش کیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دولت مند تاجر تھے۔ اس زمانے میں ان کا تجارتی قافلہ ملک شام سے کثیر نفع کے ساتھ واپس آیا تھا، اس لیے انہوں نے 1/3 فوج کے تمام تر اخراجات تنہا اپنے ذمے لے لیے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک کی مہم میں 30,000 پیادے اور 10,000 سوار شامل تھے۔ اس بنا پر گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 سے زائد فوجیوں کے لیے سامان مہیا کیا، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ اس کے لیے 1 تسمہ تک ان کے روپوں ہی سے خریدا گیا۔ اس کے علاوہ 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور سامان رست کے لیے 1000 دینار الگ سے پیش کیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان کی فیاضی سے اس قدر خوش ہوئے کہ اشرفیوں کو دست مبارک سے اچھالتے ہوئے آپ نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تمام سنتوں سے اس قدر محبت تھی کہ ہر معاملے میں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع کو پیش نظر رکھتے تھے۔ ایک دفعہ وضو کرتے ہوئے حضرت عثمان مسکرانے لگے۔ لوگوں نے بغیر وجہ مسکرانے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، میں بھی اس لیے ہنسا ہوں۔ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کا گوشت منگوایا اور کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر خود فرمایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ بیٹھ کر کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی آدمی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے اس سے پہلے تو کبھی آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا۔ حضور نے جواب دیا، یہ شخص عثمان سے بغض رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ عمر بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ میری نانی ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے ام المومنین، آپ کے ایک بیٹے نے مجھے آپ کے پاس سلام دے کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ لوگ حضرت عثمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ سیدہ نے فرمایا، جو شخص عثمان کو اللہ کی رحمت سے دور کرے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے۔ یہ بات سیدہ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی ٹانگ مبارک حضرت عثمان کے ساتھ لگا رکھی تھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی سے ان کا پسینہ صاف کر رہی تھی، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ اور یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی عثمان سے کی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عثمان سے وحی لکھوایا کرتے تھے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسی بندے کو ایسا مقام عطا فرماتے ہیں جس پر بہت زیادہ مہربانی کا اظہار فرمائیں۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو آپ چھت پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو 3 وجوہات کے علاوہ قتل کرنا جائز نہیں، ایک اس زانی کو جو محسن ہو، دوسرا مرتد، اور تیسرا ناحق قتل کرنے والا،
خدا کی قسم میں نے نہ زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا اور نہ قبول اسلام کے بعد، اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں کبھی مرتد نہیں ہوا، اور میں نے کسی جان کو کبھی ناحق قتل بھی نہیں کیا، تو تم کس بنا پر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا حتمی ارادہ اور فیصلہ کر لیا، تو اس موقع پر بعض جانثاروں نے حضرت عثمان کو مختلف مشورے دیے۔ مغیرہ بن شعبہ نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول فرما لیجئے۔ آپ کے طرفداروں اور جانثاروں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، اس کو لے کر نکلے اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو یہاں سے نکال دیں۔ آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر، لہٰذا لوگ حق کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ کو یہ نامنظور ہے تو پھر صدر دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار توڑ کر محاصرے سے نکلیں اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیں، وہ حرم ہے، وہاں یہ لوگ لڑائی نہ کر سکیں گے۔ یا پھر آپ شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور امیر معاویہ بھی وہاں موجود ہیں۔ حضرت مغیرہ کی یہ بات سن کر حضرت عثمان نے فرمایا، میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خون ریزی کرے۔ اگر میں مکہ معظمہ چلا جاؤں تو بھی مجھے اس بات کی امید نہیں کہ یہ لوگ حرم کی تحریم کریں گے اور جنگ سے باز رہیں گے، اور میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مکہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث بنے، اور شام بھی نہیں جا سکتا کہ اپنے ہجرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان کا گھر خاصا وسیع تھا، دروازے اور گھر کے اندر صحابہ کرام اور عام مسلمانوں کی خاصی بڑی تعداد موجود تھی جو قریب 700 کی تھی۔ ان کے سردار حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر صاحبزادے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی تعداد ہے، اجازت ہو تو میں ان باغیوں سے لڑوں۔ آپ نے فرمایا، اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہو تو میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے لیے خون نہ بہائے۔ گھر میں اس وقت 20 غلام تھے، ان کو بلا کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی، امیر المومنین، انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے کارنامے دکھا سکیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اگر لڑائی مقصود ہے تو میں اجازت نہیں دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم تمام دنیا کو اور ساتھ ہی مجھ کو بھی قتل کر دو؟ اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سبھی قتل ہو گئے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابو ہریرہ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس سانحے سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تلقین فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزہ سے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان، جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے خواب کا تذکرہ فرمایا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، باغی مجھے ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، میں خواب دیکھ چکا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان، آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ پھر آپ نے اپنا ایک نیا پاجامہ منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلاموں کو آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر متعین تھے، آپ کی حفاظت کی کوشش میں زخمی ہو گئے۔ 4 لوگ دیوار پھلانگ کر چھت پر چڑھ گئے۔
کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی مبارک پر لوہے کی ایک لاٹھی اس زور سے ماری کہ آپ پہلو کے بل گر پڑے۔ اس پر زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ سودان بن ابی حمران مرادی نے دوسری جانب سے ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگ دل عمرو بن الحق سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور جس میں اتھر کے مختلف حصوں پر پے در پے نیزے کے 9 زخم لگائے۔ کسی ایک شقی نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا۔ وفادار بیوی حضرت نائلہ جو قریب موجود تھیں، انہوں نے وار کو ہاتھ پر روکا تو ان کی 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں اور اس وار نے ذوالنورین کا نور حیات بجھا دیا۔ اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا۔ کائنات ارضی و سماوی نے خون ناحق پر آنسو بہائے۔ کارکنان قضاء و قدر نے کہا، جو خون آشام تلوار آج بے نیام ہوئی ہے وہ قیامت تک بے نیام ہی رہے گی، اور فتنہ و فساد کا جو دروازہ کھل گیا ہے یہ امت میں حشر تک کھلا ہی رہے گا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ جب آپ کا لہو بہا تو قرآن کے اوراق بھی اس خون میں نہا گئے۔ جمعے کا دن تھا، عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کا جسد مبارک 2 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی۔ باغی حکومت کر رہے تھے اور ان کے خوف سے کسی کو اعلانیہ خلیفہ سوم کو دفن کرنے کی ہمت نہ تھی۔ آخرکار ہفتے کی رات چند آدمیوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر ہی خون آلود پیراہن شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا۔ 17 افراد نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھی کہ جس نے ہمیشہ اس امت کی مدد کی تھی۔ حضرت زبیر نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محرم راز حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت پر فرمایا، عثمان کے قتل سے اسلام میں وہ رکھنا پڑ گیا ہے جو قیامت تک بند نہ ہو پائے گا۔